میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے نوجوانوں کو نشان منزل کی طرف لے کر کے چلنا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی سر بلند رہو گے اور تم ہی استقامت کی طرف پیش قدمی کرتے رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ آج میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں نوجوانوں کے دلوں کو گرماؤں اور ان کے جذبوں کو دین کی طرف رغبت دلاؤں اور نوجوانوں کو نشان منزل کی طرف لے کر کے چلوں، اور ان مسلم نوجوانوں کو برائیوں سے ہٹا کر کے اچھائیوں کی طرف لے کر کے چلوں، شراب اور کباب کی عیاشیوں سے ہٹا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر کے چلوں۔ آج میرے دل میں ہے کہ ان نوجوانوں کے جذبے کو ابھارا جائے دین کی طرف، ان کے جذبات کو اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف لے کر کے چلے جائے، جو نشان منزل سے ہٹے ہوئے ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، طریقت سے ہٹے ہوئے ہیں، نماز اور روزوں سے کوسوں دور ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ایک ناقابل حقیقت ہے کہ آج کے حالات پرخطر ہیں۔ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب و تمدن کی دل فریبیاں اور یہ خود غرضیاں، یہ رقابت و حوصناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل کبھی دیکھنے کے اندر نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ وصول رکھنے کے باوجود دوسروں کے دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اور دوستو، اگر میں آگے بڑھ کر کے کہوں تو خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کبھی کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر دیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں جبھی خم ہو جایا کرتی تھیں، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور چور ہو جایا کرتی تھیں، جن میں مریم کی سی صفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر جن کے اندر موجود تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جو جھکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے اور غار خندق کے اندر گرا ہوا ہے۔ اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ اس کی زندگی، ان کے سیرت اور کردار، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلاب تصویر ابھر کر سامنے نہیں آتا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور با مقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمہم اللہ کے کارنامے سب کے سامنے ہیں۔ میرے دوستو، ان کی یاد آج کا نوجوان اگر تازہ کر لے، اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ الفت و محبت اور با مقصد زندگی گزارنے کا دوبارہ گہوارہ بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس میرے دوستو
کہ آج کا یہ نوجوان اپنے مقصد سے ہٹا ہوا اور اپنی اصل منزل سے بھٹکا ہوا ہے میرے دوستو۔ ورنہ یاد رکھیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ نوجوان اپنی منزل کو تلاش کرے، اپنی آخرت کو تلاش کرے، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، اپنی اصل زندگی کی طرف مائل ہو جائے، دنیا کی عیاشیوں، دنیا کی عیش و عشرت کی چیزوں سے کو چھوڑ کر کے اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے پہ آ جائے تو میرے دوستو، یہ آج کا نوجوان پوری دنیا کے اندر ایک دینی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، عوام کے اخلاق کو درست کرنے کے اعتبار سے انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، علامہ اقبال کا یہ شعر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے دوستو، میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے اپنے اسلام مذہب کے اصول پر عمل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، اور میں آپ کو درخواست کرتا ہوں میرے دوستو، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ انجینئر ہوں، چاہے آپ پائلٹ ہوں، چاہے آپ کسی عہدے پر ہوں، لیکن پکے اور سچے مسلمان بن کر کے رہیں، اور پکے اور سچے ہندوستانی بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ عدل کریں، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ شراب، لغویات، خرافات، جھوٹ اور یہ جتنی خرافات لوگوں کے اندر بھری پڑی ہیں، رشوت، ان ساری چیزوں کو اگر نوجوان ختم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نوجوان جو ہے اس بھٹکے ہوئے راستے سے لوگوں کو ہٹا کر نشان منزل کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف لے کر کے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا، علامہ اقبال نے درد بھرے انداز میں کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔